عید کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر ہے اور اس کا آسان طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ کر لیں یا زبان سے کہہ دیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مازائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرے طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ یا یہ کہہ دیں کہ میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ آپ اس طریقے سے نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد امام ثنا پڑھیں گے، آپ بھی ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑے جائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی جائے گی۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے اور آپ لوگ سنیں گے۔ 1 رکعت آپ کی مکمل ہونے کے بعد جب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے تو پھر امام صاحب قرات کریں گے، قرات مکمل ہو جائے گی۔ جب رکوع کریں گے اس سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے چوتھی تکبیر میں۔ تو یہ 6 تکبیریں ہو گئی۔ یہ نماز اس طریقے سے ہوگی اور اس کے بعد دعا وغیرہ ہوگی۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے عید کی نماز پڑھنے کا۔ رہی بات فطرے کی، تو فطرہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اور زیادہ بہتر تو یہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہی فطرہ ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ غریبوں تک عید سے پہلے ہی پہنچ جائے تو وہ عید کا انتظام اچھے سے کر لیں گے۔ تو بہتر ہے کہ رمضان شریف میں دیا جائے، لیکن اگر نہیں دیا رمضان شریف میں تو عید کی نماز کے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اور فطرہ بھی مالک نصاب پر ہی ہوتا ہے، یعنی جو زکوٰۃ والا مالک نصاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہے، حولان حول ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس جو مال ہے اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے، لیکن فطرے میں ایسا ہے کہ اس میں سال والا مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مال پر 1 سال گزر جائے، بلکہ آپ مالک نصاب ہیں تو آپ فطرہ ادا کریں گے۔ اور اگر گھر میں آپ ہی کرتا دھرتا ہے، آپ ہی مین انسان ہیں، آپ ہی مین آدمی ہیں، تو پھر سب کا، جو بھی گھر میں جو بھی لوگ ہیں، تو سب کا فطرہ آپ ہی ادا کریں گے، کیونکہ آپ مالک نصاب ہیں، گھر پر ساری دیکھ ریکھ آپ ہی کرتے ہیں، آپ مین انسان ہیں۔ یہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہوا، فطرے کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو یہ میرا بندہ، اس نے میرا فرض ادا کیا، اب یہ دعا کے لیے نکلا ہے، تو میری عزت کی قسم میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو بہت ساری فضیلت ہے عید کی نماز پڑھنے کی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف عید کی ہی پڑھتے ہیں اور باقی نمازوں سے انہیں مطلب نہیں۔ یاد رکھیں، عید کی نماز پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، لیکن 5 وقتہ جو نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کو بھی ادا کریں اور عید کی نماز کو بھی ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عید بقرعید ہی پڑھ لی تو کام چل گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔